زوردار تالیاں۔ اس کے بعد جو ہے کوڈ نمبر 915، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور اپنی تقریر بیان کریں۔ کوڈ نمبر 915۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ کفی والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر عالی قدر، اصحاب میزان و قلم و ارباب علم و دانش، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن ہے اسلام اور عظمت نسواں۔ اے زن اثر رواں اسلام کے آنچل میں آ، اے زن اثر رواں اسلام کے آنچل میں آ، اے امت مسلم کی ماں اسلام کے آنچل میں آ۔ جی ہاں، آج کے حقوق نسواں کے علمداروں سے پوچھ لیجئے کہ آج اس ملک میں کتنی عورتوں کی عظمتوں کو نیلام کیا جاتا ہے، کتنی کمزور و بے بس خواتین ہیں جن کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، کتنی صنف نازک ہیں جو آج کے اس گندے معاشرے کی آلودگی میں اپنی ایڑیاں رگڑ رہی ہیں۔ حاضرین اکرام، مذاہب اغیار میں عورت ہمیشہ سے ہی قدر و توقیر سے محروم رہی ہے۔ محسن انسانیت کی بعثت سے پہلے عورت دنیا میں کمتر و حقیر سمجھی جاتی تھی، بہت سے قانونی حقوق سے محروم تھی۔ عورت ان کے نزدیک سرچشمہ گناہ تھی، بدکاری پر بے حیائی کے ساتھ عمل تھا، ان گنت بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ مگر قربان جائیے اسلامی تعلیمات پر، اس کے قوانین پر کہ اسلام نے عورت کے ساتھ عزت و احترام کا وہ معاملہ کیا کہ دنیا انگشتے بدا رہ گئی۔ اسلام نے عورت کو فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھایا، ذلت و رسوائی سے نکال کر عظمت کا تاج عطا کیا۔ اسلام نے عورت کو یہ کہہ کر اعزاز اعلیٰ کیا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اسلام نے عورت کو مقدس ماں، محترم بہن، پیاری بیٹی اور محبوب بیوی کا خطاب عطا کیا، کیونکہ ہر کسی کو اپنی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی عزت و آبرو عزیز ہوتی ہے۔ حاضرین محفل، یورپ میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی احترام نہیں تھا۔ رومن کیتھولک مذہب عورت کو دوم درجے کی مخلوق گرانتا تھا، عورت کو گھرداری کے تنگ دائرے میں پھنسا دیا تھا۔ ہندو مذہب نے تو عورت کو ناپاک قرار دے کر مقدس کتاب چھونے سے منع کیا، مگر ہمارے مذہب اسلام کی پاکیزگی اور انصاف پسندی کے اعلیٰ جواہر نے عورت کو وہی آزادی دی جو کسی پرندے کو پرواز کی حاصل ہوتی ہے، کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مال کو جس طرح چاہے جیسے چاہے صرف کر سکتی ہے، غرض اسے تجارت کا حق دیا، اسے اپنی جائیداد کا ذمہ دار بنایا۔ سامعین اکرام، عورت جو معاشرے میں کمتر و حقیر سمجھی جاتی تھی، مذہب اسلام نے اسے تعلیم و تعلم کے زیور سے آراستہ کیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ اپنے دور کی ایسی فقیہہ تھیں کہ صحابہ اکرام اپنے مسائل ان سے حل کرواتے۔ حضرت نفیسہ ایسی محدثہ تھیں کہ فسطام میں امام شافعی ان کے حلقہ تدریس میں شریک ہوا کرتے۔ فخر النساء بغداد کے جامع مسجد میں لیکچرر تھیں۔ غرض اسلام نے صنف نسواں کو ذلت و رسوائی سے نکال کر عزت و احترام کے مقام بلند پہ فائز کیا، جہالت کی کوٹریوں سے نکال کر علم کے مینارے نور پہ جلوہ افروز کیا۔ مجھے بتائیے تو صحیح کہ کس مذہب نے عورت کے ساتھ ایسی زبردست اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا ہے؟ اے ماؤں اور بہنوں، کل شاہان وقت صرف حصول لذت کے لیے عورت کی عزت پہ شب خون مارا کرتے تھے۔ کل عورت جانور سے بدتر زندگی گزارتی تھی، مگر قربان جائیے محسن انسانیت پر جنہوں نے عورت کو عزت کی مسن پہ بٹھایا، عورت کو حیا کی چادر دی، لڑکی کی پیدائش کو رحمت و برکت کا سبب بنایا اور اس کی اسلامی تربیت کو جنت کا ذریعہ بنایا۔ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے، دنیا کی عزت تم سے ہے، تم گھر کی ہو شہزادیاں، گھر بھر کی زینت تم سے ہے۔ اے خواتین اسلام، دیکھیے دنیا کے پرفریب اور دلکش آزادی نسواں کے نعرے کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ دیکھیے تمہاری عزت و عظمت اسلام سے ہے وابستہ، توقیر و فضیلت پردے میں ہے پوشیدہ، تعلیم و تدریس قرآن سے ہے تابندہ، اور تمہاری نجات شریعت سے ہے وابستہ۔ اے پاک دامن خواتین اسلام، سن لو، ہم عظمت نسواں کی نگہبان ہیں، موجودہ دور کے فیشن زدہ خاتون بازار نہیں۔ ہم فاطمہ و زینب کی بہنیں ہیں، ٹی وی اسکرینز کی رقاصہ نہیں۔ ہم ام عمارہ کے مجاہدانہ کردار کا عکس ہیں، اشتہارات کا ذریعہ نہیں۔ ہم خدیجہ، حفصہ، عائشہ کی بیٹیاں ہیں، آفیسز اور دکانوں کے خوبصورت شوکیسوں کی نمائش نہیں۔ دیکھیے دنیا کے پرفریب اور دلکش آزادی نسواں کے نعرے کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ ہوشیار رہنا، عظمت نسواں کا آنچل تار تار نہ ہونے پائے۔ بس اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔